الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کوئی ایت منسوخ نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس قسم کی اور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف دلائل سے یہ بات واضح فرمائی کہ کس طرح مشرکین مکہ معظمہ اور یہود مدینہ منورہ روسیہ دلی کی وجہ سے اس حد تک گمراہ ہو گئے تھے کہ اگر کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے پھر بھی اس پر اعتبار نہ کرتے اور نہ مانتے، مختلف قسم کے بیہودہ دلائل پیش کرتے جن کی کوئی وقت نہ ہوتی۔ جب انہیں اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا تو بھی وہ بات ان کے دل پر اثر نہ کرتی۔ ان میں عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، لیکن کوئی چیز ان کی مدد نہیں کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی نشانیاں اور قرآن پاک کے معجزات ان کے سامنے تھے، لیکن سیاہ دلی کی وجہ سے نہ ان کے دماغ کام کرتے تھے، نہ ان کے دل کام کرتے تھے، اور نہ ان کی آنکھیں کام کرتی تھیں۔ ایک ہی چیز ان کے مد نظر تھی کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں، اور اس مقصد کے لیے وہ کئی دلائل پیش کرتے تھے، اور ان میں انہیں شکست ہوتی تھی۔ کئی قسم کی سازشیں کرتے تھے، ان میں ان کو شکست ہوتی تھی۔ کئی قسم کے منصوبے بناتے تھے، ان کے یہ منصوبے ناکام ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے کئی لڑائیاں لڑیں، ان میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ انہی عبث اور بیہودہ دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے تھے کہ اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کتاب وہ لائے ہیں قرآن پاک، یہ پرانے دین موسوی، دین عیسوی کی تصدیق کرنے والے ہیں، نبیوں کی صداقت بیان کرنے والے ہیں، نبیوں پر جو الزام تھے ان کو دور کرنے والے ہیں، تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس لیے ان پر ایمان لے آؤ، تو پھر بتاؤ کہ جو شریعتیں تورات، زبور اور انجیل کی ہیں وہ آپ منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ ان میں کئی احکام ہیں، ان کو آپ نے کیوں منسوخ کیا؟ ان کو ہی کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ان کی اس بیہودہ دلیل کا جواب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جو حکم ہو اس کو تم نے ماننا ہے۔ یہ اعتراض جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری کم عقلی، نفسانی خواہشات اور شیطان کی پیروی کی بنا پر ہے۔ تم کون ہوتے ہو ہم کو یہ بتانے والے کہ اس طرح رہنے دو یا وہ اس طرح رہنے دو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز مخلوق کے لیے بہتر ہے۔ جس وقت جس کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ ہی ہم عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدم کے زمانے میں جو شریعت تھی اس میں صبح کے وقت پیدا ہونے والے بیٹے سے شام کو پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانے کی ضرورت تھی، اور جب نسل انسانی پھیل گئی تو شریعت کو ختم کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل میں دو بہنیں ایک خاوند کے نکاح میں رہ سکتی تھیں، بعد میں یہ شریعت بھی منسوخ کر دی گئی۔ اس طرح بہت سی ایسی چیزیں جو یہود کے لیے جائز تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے منع کر دیں، اور جو ان کے لیے منع تھی وہ مسلمانوں کے لیے جائز کر دیں۔ مثلا چربی، ہفتے کا شکار اور اس طرح کئی دوسری باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم منسوخ کرتے ہیں، نہیں لاتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، ان میں خاص حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت ہم جانتے ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ تم مخلوق ہو، ہم خالق ہیں، ہم رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پالنے والا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، میں علیم ہوں، میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں۔ تم کیا چیز ہو؟ تم میری مخلوق ہو اور تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ صرف اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، تمہارے دل و دماغ پر مہر لگ چکی ہے، تمہاری سمجھ سلب ہو چکی ہے۔
اس لیے تم صحیح بات نہیں سمجھتے۔ تم کو صرف ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اگر یہ تم سمجھ لو تو پھر تمہاری جرت ہی نہیں کہ تم انکار کر سکو یا کسی چیز پر اعتراض کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے مارے، وہی مالک الملک ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو جن رات کو پیدا کرنے والا ہے، جو موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا ہے، جو خوشی اور غم کو پیدا کرنے والا ہے، جو مخلوق کو مارنے اور جلانے والا ہے، جو قیامت لانے والا ہے، جو جنت اور دوزخ پیدا کرنے والا ہے۔ تمہاری اس میں کیا طاقت ہے؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم اس میں سے ایک چیز بھی پیدا کر سکتے ہو؟ ایک بال بھی تم پیدا کر سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم جب نمرود کے پاس گئے تو نمرود نے کہا، بتاؤ کیا دلیل ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہ الہ ہے اور میں خدا نہیں ہوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے فوراً ایک آدمی کی گردن اڑا دی، کہا کہ دیکھو میں نے مار دیا ہے، اور دوسرا جو ایک مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج طلوع فرماتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے، تو مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں اس کو غروب کرو۔ وہ عاجز ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہتیں میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ تم جو اعتراض کرتے ہو یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ تم اس بات پر فخر مت کرو کہ تم قوم کے سردار ہو، دولت والے ہو، علم والے ہو اور تعداد میں زیادہ ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے رسول، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو غالب کرے گا، تم کو نیست و نابود کرے گا۔ تم گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جن لوگوں نے بھی قادر مطلق کے متعلق مقابلہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نوح کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا، نوح کے رب کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ ابراہیم کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا، ابراہیم کے رب کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ لوط کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ ہود کے ساتھ اور صالح کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہت عطا فرمائے گا اور تم سب نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے محبوب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ یہ سارے دلائل دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ دل کی سیاہی کی وجہ سے اس قسم کے بیہودہ اعتراض کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جس کا اللہ تعالیٰ دوست اور مددگار ہو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کوئی غم نہیں ہوتا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی، وہی کامیاب ہو گیا۔ تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہوگی۔ اس لیے مومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ساری دنیا کا خوف چھوڑ کر اور ساری دنیا کی محبتیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہی محبت رکھیں۔ حضرت پیر صاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو وہی آدمی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ جو دنیا والوں سے امید رکھتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جس سے امید رکھتا ہے وہی اس کا دشمن بن جاتا ہے، خواہ اس کا باپ ہو، خواہ اس کا بیٹا ہو، خواہ اس کا دوست ہو، خواہ اس کا بادشاہ ہو۔ وہ جس سے امید رکھے گا اسی کے ہاتھ سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا
تو دشمنوں سے بھی اسے فائدہ پہنچے گا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان پر کوئی دوسرا انسان مہربانی کرے، اس کا باپ مہربانی کرے، اس کا دوست مہربانی کرے، اس کا بیٹا اس کی خدمت کرے، تو وہ دل میں یہ یقین کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہربان کیا ہے تو یہ مہربان ہوا ہے، اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، پھر اس خدمت کرنے والے، اس مہربانی کرنے والے کا شکریہ ادا کرے۔ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو اسے دنیاوی اسباب اور ذرائع کا نتیجہ نہ سمجھے کہ یہ تکلیف فلاں وجہ سے پہنچی ہے، یہ شکست فلاں وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ اسے فوراً یقین کر لینا چاہیے کہ یہ نقص مجھ میں ہے۔ اگر مجھ پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے تو یہ مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں سے تکلیف آ رہی ہے، کہاں سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس کو کس طرح دور کرنا ہے، اس کی قدرت کاملہ میں ہے کہ اس تکلیف کو دور کرے۔ اگر وہ راضی ہوتا ہے تو ضرور یہ تکلیف دور ہوتی یا آتی ہی نہ، یا خوشی بن کر مجھے پہنچتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور ناراض اس لیے ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو بجائے ذرائع کی طرف توجہ دینے کے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس ضمن میں حضرت پیر صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بار ایک آدمی یہاں آیا، میں نے پوچھا کہ کون سا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ڈرائیور ہوں، اور میں افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کا ڈرائیور ہوں۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو امان اللہ خان کے حالات معلوم ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے بھاگ گیا ہے، کدھر گیا ہے اور کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس کا ڈرائیور ہوں، خادم خاص ہوں، مجھے سارا قصہ معلوم ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں بیان کروں۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ امان اللہ خان بادشاہ نے ایک بار یورپ کی سیر کا پروگرام بنایا، اپنے پروگرام کو ایک کاغذ پر مرتب کیا کہ اتنے دن فلاں شہر میں ٹھہرنا ہے، اتنے دن فلاں شہر میں ٹھہرنا ہے، اور اتنے دن فلاں شہر میں ٹھہرنا ہے۔ اس نے پروگرام بنایا کہ واپسی پر اتنے دن میں نے مکہ معظمہ میں حاضری دینی ہے اور اتنے دن مدینہ پاک میں حاضری دینی ہے۔ جب وہ یورپ گیا تو یورپ کی رنگینی نے اسے اتنا زیادہ متاثر کیا کہ اس کی ساری توجہ یورپ کی طرف ہو گئی۔ جہاں اس نے 2 دن گزارنے تھے وہاں اس نے 3 دن گزارے، جہاں 3 دن گزارنے تھے وہاں 4 دن گزارے، اور جہاں 4 دن گزارنے تھے وہاں 5 دن گزارے۔ اس طرح اس کا پروگرام بہت لمبا ہو گیا۔ جب اس کا پروگرام اتنا لمبا ہو گیا تو وہ افغانستان کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس سے کہا کہ آپ نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ واپسی پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ حاضری دیں گے۔ اس نے کہا کہ دراصل میں افغانستان کے لیے بے تاب ہوں، افغانستان کی محبت مجھے بے تاب کر رہی ہے، اب وقت زیادہ گزر گیا ہے، میں 1 منٹ بھی افغانستان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ وہاں جاؤں اور افغانستان کو دیکھ کر پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا پروگرام دوبارہ بنا لوں گا۔ چانچہ وہ اسی طرح واپس آ گیا۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اس کی موٹر چلا رہا تھا اور 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہا تھا۔ اس زمانے میں 60 میل بہت مشکل اور بہت زیادہ رفتار سمجھی جاتی تھی۔ امان اللہ خان نے کہا کہ نہیں تم ایسا چلا رہے ہو، تم ہٹو میں خود چلاؤں گا۔ مجھے ہٹا دیا اور خود گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا اور بڑی تیز لے جا کر افغانستان پہنچا۔ جب افغانستان کی سرزمین پر پہنچا اور وہاں جا کر گاڑی کھڑی کی تو نیچے اترا، مٹی اٹھا کر اس کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں پر لگایا اور کہا اب مجھے تسلی ہوئی ہے۔ جب کابل پہنچا اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار ہو چکی ہے، اس کو راتوں رات قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے۔ چانچہ دوسرے دن وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور وہ اٹلی پہنچا۔ باقی ساری زندگی اس نے اٹلی میں ہی گزاری اور وہیں مرا، پھر اسے افغانستان آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ چند دن اور گزار لیتا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دے کر آتا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضری دے کر آتا تو شاید
وہی افغانستان والے اس کے لیے کمر بستہ ہوتے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتے، اسے بہت زیادہ شان اور عزت وہاں ملتی، اس کی وہ شان اور عزت اس کی بقیہ زندگی میں اور موت کے بعد بھی برقرار رہتی کہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ جاتے رہتے۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر دنیا کی طرف توجہ کی، خدائی محبت چھوڑ کر اس نے دنیا سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت چھوڑ کر اس نے لوگوں سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت چھوڑ کر اس نے اپنے وطن سے محبت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وطن بھی نصیب نہ ہوا، لوگ بھی دشمن ہو گئے، عزت بھی گئی اور ذلیل و خوار بھی ہوا۔ سامعین کرام، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ انسان کس طرح ایسی حیثیت، ایسی عقل، ایسی سمجھ اختیار کر سکتا ہے کہ وہ ہر مقام پر دیکھ لے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ تمیز اس میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ اسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر نفس اور شیطان کی وجہ سے جو اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے۔ وہ اندھیرا کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ وہ اندھیرا اس روشنی سے دور ہو سکتا ہے جو سراج منیر سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ اس سراج منیر سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اپنی نسبت قائم کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، پھر انہیں اچھی چیز ہی اچھی لگتی ہے اور جو بری چیز ہے وہ بری لگتی ہے۔ ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اچھا کام کریں اور وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس کام سے وہ باز رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ گویا دنیا اور آخرت میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس محبت سے اور کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر اور خوف ان لوگوں کے دلوں میں اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اور ڈر انہیں مرعوب نہیں کر سکتا، کوئی چیز انہیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کامیابی کی ضامن ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رکھتی ہے، شیطان اور نفس کے حملے سے بچاتی ہے، شیطان کے پیروکاروں سے بچاتی ہے۔ انسان دنیا کا یہ سفر صراط مستقیم پر چل کر گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہوتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سینوں کو صاف اور پاک کیا جائے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک دولت ہے جو گندی جگہ میں نہیں رکھی جاتی۔ سینوں کو پاک اور صاف کس طرح کیا جاتا ہے؟ سینوں کو پاک اور صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیا جاتا ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، جو دنیا اور آخرت میں غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی سرخروئی اور سرفرازی چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ دل میں جو نفسانی خواہشات کی وجہ سے تاریکی ہے، جس کی وجہ سے دنیاوی رغبت غالب ہے، دنیاوی محبت غالب ہے، وہ دور ہو جائے اور سینہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائے۔ خدا اور رسول کی محبت ہر ایک رگ میں سرایت کر جائے اور ہر ایک بال پر غالب ہو جائے اور ہر جز میں موزن ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔